اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحویل قبلہ کا ہم ذکر پڑھ رہے تھے، قبلہ کے تبدیل ہونے کا، جو تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بیت المقدس سے خانہ کعبہ شریف کو جو ہے نا وہ قبلہ مقرر کیا۔ 17 مہینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے مدینہ منورہ میں آ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ چینج فرمایا اور بیت اللہ شریف کو، حرم شریف کو، خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا۔ اگلی آیات بھی اسی متعلق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فلنولینك قبلة ترضاها، سو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، جس پر آپ راضی ہیں۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، بس پھیر لیں آپ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک اہل کتاب کو علم ہے کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی کہ سچا حکم ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر قسم کا معجزہ بھی لے آئیں پھر بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور پھر بھی آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر علم حاصل ہونے کے بعد تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک ضرور ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک فریق یقیناً جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے۔ پہلی آیت وہی قبلہ کے تبدیل ہونے کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھے، آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کعبہ کی طرف پھیر دے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے محبوب بے شک ہم آپ کے چہرہ کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ اب آگے چلنے سے پہلے ذرا اسی آیت کے اس حصے تک فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام سے پہلے اب ذرا غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ کس چیز کو مقرر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو ہمارے لیے قبلہ مقرر کیا کہ ہم نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اس میں کوئی اور خاصیت بیان کرتے ہوئے نہیں، پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ مشرفہ کی خصوصیات بیان کی کہ وہ پہلا گھر ہے، وہ ہدایت والا گھر ہے، وہ فرشتوں نے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، وہ ساری خصوصیات بیان کی۔ لیکن جب اس کو قبلہ بنانے کا ذکر آیا ہمارے لیے کہ اب ہم نے بیت المقدس سے منہ ہٹا کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے، تو اس کو قبلہ بناتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی خصوصیت بیان کی؟ یہ نہیں کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، یہ نہیں کہا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ نہیں کہا کہ اس سے اوپر عرش معلیٰ تک اور بیت المعمور تک ساری کی ساری فضا ہی کعبہ ہے۔ ساری خصوصیات ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس نے فرمایا ترضاہا، کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کی خواہش یہ ہے۔ اب ذرا یہاں پر غور کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش، حکم نہیں، حضور کی سنت نہیں،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری شریعت نہیں، حضور کی صرف ایک خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کو بنا دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب جیسے آپ کی خواہش ہے میں اسی کو ہی قبلہ بنا دوں گا. تو اب چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش خانہ کعبہ کی تھی تو اس لیے پھر آگے فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں. تو یہاں سے ہمیں ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف خواہش کی، جو حضور خواہش کریں، اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنا زیادہ ہے، تو جس چیز کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حکم ارشاد فرمائے اور جو دین اور شریعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئیں، اس شریعت کا اور اس دین کا اور اس پر عمل کرنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی. آگے امام حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر یہ خبر دی کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ کو بیت المقدس سے پھیر کر کسی اور سمت پر کر دے گا. یہ ہم نے پچھلی آیت میں اور جو پچھلی کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے ہم نے یہ تفصیل سے پڑھا تھا، لیکن یہ بیان نہیں کیا کہ کس سمت میں آپ کو پھیر دے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب یہ تھا کہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرہ کو آسمان کی طرف پھیر کر وحی کا انتظار کر رہے تھے. ایک شدت سے انتظار تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے محبوب ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف ضرور پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں. تو اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں. اب اس آیت میں تمام مسلمانوں پر تو مسجد الحرام کی طرف منہ کرنا فرض. مسجد الحرام سے مراد خانہ کعبہ، عین قبلہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے. جہاں جہاں جیسے جیسے مشکل ہوتی جائے گی، جیسے جیسے دور ہوتے جائیں گے، تو اس کی پھر ہم نے تفصیل پڑھی تھی کہ آسانی پیدا ہوتی جائے گی. جو وہاں پر موجود ہیں مسجد الحرام میں، ان کے لیے خانہ کعبہ ہی قبلہ ہے، وہ عین کعبہ ہی قبلہ ہوگا، اسی لیے وہ وہاں پر گول ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، گول دائرے کی شکل میں. لیکن باقی پورے مکہ مکرمہ میں آ جائیں گے تو مسجد الحرام، اسی طرح سعودی عرب میں جہاں جہاں ممکن ہوگا اور جتنا ایکوریٹ ممکن ہو سکتا ہے وہی قبلہ ہوگا. اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ بیت اللہ شریف میں موجود ہے، یعنی کہ مسجد الحرام شریف میں موجود ہے، مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں موجود ہے، اس کے لیے بہتر ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ فرض ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر نماز پڑھے. جب قیام کیا، اللہ اکبر کیا، اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھے، تو اب اس پر لازم ہے بعض علماء کے ہاں، اور بعض نے کہا کہ بہتر ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو ہی دیکھتا رہے اور اسی کو دیکھ کر نماز پڑھے. ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا مسجد حرام والوں کے لیے بیت اللہ قبلہ ہے، اہل حرم کے لیے مسجد قبلہ ہے، اور تمام روئے زمین پر میری امت کے لیے مشرق اور مغرب والوں کے لیے مسجد حرام قبلہ ہے. جو شخص مسجد حرام میں ہو اس کو اپنے چہرے کا رخ کعبے کی طرف کرنا چاہیے. اب یہ وہ روایت جو میں نے ابھی آپ کو پہلے حکم عرض کیا، وہ حکم سارا اسی حدیث پاک سے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرما دیا. اب اس چیز میں ایک اور چیز آتی ہے کہ قبلے کا یا اس ساری چیزوں سے مقصد کیا ہے. کعبے کا مشاہدہ کرنا ہے یا قبلہ بنایا گیا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسجد حرام میں موجود ہے اسے چاہیے کہ اپنے چہرے کا رخ کعبے کی طرف کرے. ان ساری چیزوں سے مقصد اور اشارہ کس طرف ہے؟ اشارہ خشوع اور خضوع کی طرف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کرنے کی طرف ہے. کعبے کو جب انسان دیکھتا ہے، انسان کو زیارت ہو، مکہ مکرمہ جائیں، مسجد الحرام میں جائیں، خانہ کعبہ پر نظر پڑے، تو وہ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ اس لمحے میں انسان کو کچھ بھی اور یاد نہیں ہوتا، حتیٰ کہ یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں. وہ 100% ذہن اور دل دماغ وہ سارے کا سارا بیت اللہ شریف کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے نا وہ انسان رجوع کر لیتا ہے. تو یہاں پر بھی مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر وہ ایک خشوع پیدا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع پیدا کرنا ہے، کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے نا وہ
اپنے آپ کی اپنی توجہ کو مرکوز کر لے، اور قبلے کا مقصد بھی یہی ہے۔ یہ ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کو تحویل قبلہ کا علم تھا، یعنی کہ اہل کتاب جانتے تھے کہ قبلہ جو تبدیل ہوا ہے یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہی آیا ہے۔ اب وہ ہم نے پہلے پچھلی آیات میں اعتراض پڑھ لیا تھا کہ یہودیوں کا اور نصارہ کے، وہ کہتے تھے کہ کبھی مسلمانوں نے پہلے اس کو قبلہ بنایا تھا بیت المقدس کو، اب انہوں نے اس کو قبلہ بنا لیا ہے، ان کا تو قبلہ ہی ایک نہیں ہے، یہ ان کا دین سچا کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو جواب دیا اور فرمایا کہ بے شک اہل کتاب کو علم ہے کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اب اہل کتاب کو یہ علم کیسے تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا چیلنج دیا؟ یہ ایک طرح کا التزامی جواب ہے ان کو، کہ انہوں نے اعتراض کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو التزامی جواب دیا کہ تم جانتے ہو کہ یہ قبلہ برحق ہے اور یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کیسے جانتے ہو؟ کہ تمہارے ہاتھوں میں توریت ہے، تمہارے ہاتھوں میں زبور ہے، تمہارے ہاتھوں میں بائبل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باقی صحیفے ہیں، وہ ساری چیزیں، اور تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکامات منسوخ ہوتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ یہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور تم جانتے ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے یہ دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی ہے۔ تمہاری کتابوں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نشانیاں موجود ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ صرف ایک نہ ماننے کی ہٹ درمی ہے، اور اس ہٹ درمی کی وجہ سے اعتراض کر رہے ہو صرف، ورنہ جانتے ہو کہ قبلہ یہی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر علم حاصل ہونے کے بعد تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بے شک ضرور ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر علم حاصل ہونے کے بعد آپ نے ان کی پیروی کی، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر ہمارے بعض لوگ جو ہے نا وہ غلطی کھا جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں عرض کیا تھا کہ بسا اوقات ترجمہ کرتے وقت مترجم کی توجہ نہیں رہتی یا خیال نہیں رہتا اور وہ غلطی کھا جاتے ہیں۔ اب پچھلی آیات میں سارا حکم آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے، قد نرا تقلب وجہک، کس کا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ آقا کریم کا۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، کس کی خواہش اور کس کی مرضی؟ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خواہش اور مرضی تھی۔ انہوں نے یہاں پر آ کر بھی یہی سمجھا کہ شاید اس آیت کا حکم بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کا خطاب مخاطب کس کو کیا گیا؟ حضور کو۔ حکم کس کو دیا گیا؟ باقی لوگوں کو۔ اس کا حکم حضور کی ذات کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم باقی قرآن پاک کی آیات اور احادیث کو دیکھیں تو وہ ہمیں اس چیز پر وضاحت کر دیتی ہیں کہ حضور تو اس سے ماوراء ہیں۔ آیت کیا کہتی ہے؟ آیت کہتی ہے کہ اگر تُنے علم حاصل ہونے کے بعد ان کی، یعنی کہ یہودیوں اور نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی تو تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، انبیاء تو تمام کے تمام ہی معصوم ہیں، ان سے تو غلطی اور گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، غلطی تو کرتے نہیں ہیں، وہ گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معصوم رکھا ہے۔ اور ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ آقا کریم کی تو بعثت سے پہلے والی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے لیے دلیل بنایا، تو اب بعثت کے بعد جب حضور نماز پڑھ رہے ہوں تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو یہ کہے کہ اگر آپ نے غلطی کی یا ان لوگوں کی پیروی کی تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور کیسے یہود و نصارہ کی پیروی کر سکتے ہیں، اور حضور کیسے یہ جرم کر سکتے ہیں، غلطی یا گناہ کر سکتے ہیں؟ اور انبیاء صرف آقا کریم علیہ السلام نہیں، تمام انبیاء ہی معصوم ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا خطاب حضور کی ذات کے لیے ہے، خطاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا وہ حضور ہیں، لیکن اس کا حکم عام لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے، اور یہ شریعت کا اور قرآن پاک کا قاعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے۔
پہلے بھی آیات گزری، میں نے آپ کو عرض کیا تھا، اور آگے بھی قرآن پاک میں کئی جگہ پر ایسی آیات آئیں گی کہ جس چیز کا، یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جس حکم میں تاکید پیدا کرنا چاہتا ہے، مزید تاکید پیدا کرنا چاہتا ہے، کہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے یہ کام کیا، کہیں فرماتا ہے ہم نے یہ کام کیا، کہیں وہ قسم کھا کے کہتا ہے، تو یہ تاکید کے درجے ہیں۔ جہاں پر وہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے وہاں پر تاکید زیادہ ہوتی ہے، جہاں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے وہاں پر تاکید اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ ایسی آیات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب عام لوگوں کو، مخاطب آقا کریم علیہ السلام کو کرے، لیکن حکم عام لوگوں کے لیے ہو تو اس کی تاکید بہت زیادہ ہوتی ہے، کہ مخاطب تو حضور کی ذات ہو لیکن حکم عام لوگوں کے لیے ہو، حکم حضور کے لیے نہ ہو، تو اس حکم کی تاکید بہت زیادہ ہوتی ہے، اس حکم کی سختی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایک وہ بھی ہے، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ انا اللہ احد، میں ایک ہوں، اس نے کیوں نہیں کہا کہ میں ایک ہوں؟ اپنی توحید کا ذکر کر رہا ہے، اپنے الہ، اپنے ایک ہونے کا ذکر کر رہا ہے، شرک کا توڑ کر رہا ہے، ایمان اور اسلام کی جو بنیاد ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن کیا کیسے؟ اے محبوب آپ کہہ دیں، کیوں؟ تاکہ تاکید بیان ہو جائے، اور وہ اسی تاکید کی جھلک یہاں پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب حضور کو کیا لیکن حکم عام لوگوں کے لیے ہے۔ اب ایک حکم تو اس کا خاص تھا کہ یہود و نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے نا، کہ کہیں مسلمان ایسا نہ کریں کہ دوبارہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دیں، ایسا نہیں کرنا۔ اور ایک حکم اس آیت کریمہ کا عام ہے اور وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور وہ کیا ہے کہ علم حاصل ہونے کے بعد اگر پھر بھی کسی بندے نے یہودیوں اور نصارہ کی پیروی کی یا ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کے تہواروں کی پیروی کی، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ ظالمین میں سے ہوگا، ظلم کرنے والا ہوگا اللہ کے ہاں، انک اذا لمن الظالمین۔ تو اب ایک حکم تو اس کا خاص ہو جائے گا اہل علم کے لیے، جس شخص کا علم جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا اس کے لیے سختی بھی اتنی زیادہ ہوتی جائے گی۔ جو عالم ہے، جو مفتی ہے، جو عام عالم ہے اس کے لیے سختی کم ہے، جو مفتی ہے اس کا درجہ چونکہ اونچا ہے اس کے لیے سختی زیادہ ہے، اس کے لیے شریعت کی قید زیادہ ہے۔ جس کا مقام جتنا بڑھتا جائے گا اس کے لیے شریعت سخت ہوتی جائے گی۔ عام بندے کے لیے ممکن ہے، اور یہ ہم جب مفتی کورس کرتے ہیں تو اس میں باقاعدہ افتاء کی کتابوں کے اندر، مفتی کورس کی کتابوں کے اندر یہ مثال موجود ہے کہ ممکن ہے کہ ایک کام عوام کے لیے جائز ہو لیکن مفتی کے لیے اور اہل علم کے لیے جائز نہ ہو۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بار امام ابو حنیفہ وہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ کے کپڑوں پر کوئی چھینٹے پڑ گئے، سڑک پہ کوئی پانی وغیرہ کھڑا ہوگا، چھینٹے پڑ گئے، تو آپ گھر گئے، کپڑے تبدیل کر لیے، اور جو بھی کوئی خادم وغیرہ ہوگا یا جو بھی، اس کو حکم دیا کہ کپڑے دھو دے۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کا فتویٰ تو یہ ہے کہ ایک تو مشکوک پانی سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، اگر تو وہ اس میں غالب گمان ہے کہ یہ پانی چھتوں سے آیا ہوا ہے یا یہ پانی واقعی نجس ہے، گندا پانی ہے، تو پھر تو ایک الگ حکم ہے، لیکن اگر ایک مشکوک پانی ہے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ دوسرا، جو ایک دو چھینٹے پڑے تو ایک دو چھینٹوں سے بھی ناپاک نہیں ہوتے، کہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ ایک درہم کی مقدار، درہم سے مراد یہ کہ درہم کا جو سکہ جتنی اس کی گولائی ہوتی تھی، وہ کتنی گولائی ہوتی تھی، اگر آپ اپنی عام انسان اپنی ہتھیلی پر پانی ڈالے تو آپ کی ہتھیلی پر وہ جو ایک گول پانی کی ٹکیا بن جائے گی۔ جیسے آپ شادی بیاہ کے موقع پر مہندی لگائیں تو وہ ایک گول ٹکیا بناتے ہیں، تو اسی طرح اگر پانی گرائیں ہتھیلی پر تو جتنے پانی کی وہ گول ٹکی بنے گی، اگر اتنا پانی کسی کپڑے وغیرہ پر کوئی نجس چیز لگ جائے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ بہتر یہ کہ اس کو بدل لیا جائے، بہتر یہ کہ اور اگر صاف کپڑے موجود ہیں تو تبدیل کر لیا جائے، لیکن فتویٰ یہ ہے کہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ وہ پھر آگے کہیں پاکی اور ناپاکی کے مسائل آئیں گے تو ہم تفصیل دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو شاگردوں نے کہا کہ آپ کا فتویٰ یہ ہے، عمل آپ نے یہ کیا کہ آپ نے کپڑے تبدیل کر لیے اور دھونے کا حکم دے دیا،
تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ وہ فتویٰ عوام کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے تقوی کی شرائط اور ہیں۔ اگر مفتی اور اہل علم نچلے درجے پر آ جائیں گے تو عوام تو پھر اس سے بھی نیچے چلی جائے گی نا۔ تو ایک تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم حاصل ہونے کے بعد انسان کو مزید یہ نہیں کہ چوڑا ہو جانا چاہیے، میرے پاس علم بڑا آ گیا اور آزاد ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے، بلکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پہ مزید سخت ہو جانا چاہیے، جیسے صحابہ کرام تھے، جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت ہے۔ اور علم، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، فائدہ مند وہی ہے جو عاجزی پیدا کرے۔ علم وہی فائدہ مند ہے جو انسان کو شریعت کا پابند بنائے۔ جو شریعت سے آزاد کرنے کی کوشش کرے نا، وہ علم پھر جہنم ہے صرف۔ اور دوسرا، اس آیت کا حکم ایک عام ہے، یہ تو حکم ہو گیا خاص، ایک حکم ہے عام۔ عام حکم کیا ہے؟ جب ہم پیدا ہوئے، بالغ ہوئے، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے پیدائشی مسلمان، یا جو بندہ بعد میں مسلمان ہوا، نو مسلم، نیا نیا مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد جب ہمیں علم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت یہ ہے، میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے، اب بھی اگر وہ نہیں کرتا، شریعت میں ڈنڈی مارتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فرمایا؟ اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہ پھر جو ہے نا، وہ اپنے دور کا چاہے وہ جو کچھ مرضی کہلانے والا ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہے، وہ ظالم شخص ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب آقا کریم علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی طرح یا بیٹوں سے زیادہ پہچانتے تھے۔ یہ کیسے ہے؟ اس کا ایک آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، شان نزول تو نہیں ہے لیکن اس کا ایک تعلق ہے آیت کا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یہ پہلے یہودی تھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت کریمہ نازل کی ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، کہ جن لوگوں کے پاس کتاب ہے وہ لوگ نبی علیہ السلام کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے یا اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ۔ تو یہ معرفت کیسی ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اے عمر، جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو میں نے فوراً پہچان لیا تھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہوں، اور میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے سے زیادہ پہچانتا ہوں۔ یہ یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، صحابی ہیں آقا کریم کے، اپنے بیٹوں سے زیادہ کیسے پہچانتا ہوں؟ اچھا، یہاں پر ایک چیز تو یہ کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنے سے زیادہ پہچانتے ہیں؟ اپنے سے زیادہ اس لیے کہ انسان، کوئی بھی انسان ہے دنیا میں، وہ اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کو زیادہ جانتا ہے۔ وجہ یہ کہ انسان کی اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ حصہ، بچپن کا، پیدائش کا، وہ ایسا ہے جس کو انسان نہیں جانتا اور جان بھی نہیں سکتا، لیکن اپنی اولاد چونکہ آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے تو اپنی اولاد کو انسان ہمیشہ اپنے سے زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہودی تو اور اہل کتاب تو اے نبی آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ جانتے ہیں، یعنی اس سے بھی بڑھ کے۔ اب اس کا جواب حضرت عبداللہ بن سلام دے رہے ہیں کہ کیسے جانتے ہیں یہودی؟ آپ نے فرمایا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب میں آپ کی صفات بیان کی ہیں، اور وہ صفات اتنی واضح ہیں کہ ہم حضور کو جو بندہ ایک نظر دیکھتا ہے وہ پہچان جاتا ہے کہ یہی اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن ایک مرد یا عورت اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پہچانتے 100%۔ اس کا اشارہ ان کا کس طرف تھا کہ ممکن ہے خدا نہ خواستہ، دنیا میں ہوتا ہے ایسا بہت جگہ، کہ وہ ولد الزنا ہو، وہ اپنی اولاد ہی نہ ہو، تو اللہ نے اس لیے اس طرف اشارہ کیا، اور جس کی وضاحت حضرت عبداللہ بن سلام نے پھر خود دی۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سر کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ دین عطا کیا ہے، تمہیں علم عطا کیا ہے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے نا وہ تقریباً 300 سال کی عمر ہے۔ آپ فارس کے رہنے والے تھے، ایران سائیڈ کے، دین کو اور حق کو تلاش کرتے کرتے کرتے
اہل کتاب کے پاس پہنچ گئے، اہل کتاب میں سے چند راہب ملے، ان راہبوں نے آپ کو کہا تھا کہ ان قریب سرزمین عرب میں ایک نبی آئے گا اور ان کی یہ علامتیں ہوں گی. تو اب وہ ساری علامتیں جو انہوں نے علامتیں بیان کی، آخری علامت انہوں نے بیان کی کہ ان کے کندھوں کے درمیان میں تل ہوتے ہیں، عام طور پہ کھائے جاتے ہیں، تو ان کے گول مجموعہ کی شکل میں مہر نبوت ہوگی. تو حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ میں عرب میں آیا تو وہ زمانہ تھا کہ جب آقا کریم علیہ السلام کا جو ہے نا وہ ظہور ہو چکا تھا. تو میں نے ان تمام علامات کو دیکھا، مہر نبوت کو بھی دیکھا. اب مہر نبوت کو آپ کا دیکھنے کا بھی قصہ عجیب ہے. ایک تو آپ کے پاس علامت یہ تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صدقہ قبول نہیں کریں گے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلے دن حضور کی بارگاہ میں آیا، میں نے آ کر ایک چیز پیش کی، حضور نے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے عرض کیا صدقہ ہے. تو حضور نے فرمایا ہم صدقہ قبول نہیں کرتے، سید زادوں کے لیے صدقہ نہیں ہے، آل رسول کے لیے صدقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے دن میں آیا، دوسری نشانی تھی کہ وہ تحفہ قبول کریں گے. دوسرے دن میں آیا، میں نے آ کر ایک چیز پیش کی، آقا کریم نے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے کہا تحفہ ہے، حضور نے قبول کر لیا. دو نشانیاں پوری ہو گئیں جو اہل کتاب سے میں نے سنی تھی. اور بھی نشانیاں ہوں گی، بہرحال یہ دو نشانیاں آپ نے خود بیان کی. ایک تو ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے تحفہ قبول کرنا چاہیے، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے لیکن مانگنے سے نہیں. اب اس کے بعد حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں اب تیسری نشانی تھی مہر نبوت. اب وہ چونکہ حضور نے قمیض مبارک پہنی ہوئی ہے، کرتا مبارک پہنا ہوا ہے، وہ تو نظر نہیں آ رہی. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک موقع تھا جنازے کا یا کوئی غزوہ کا موقع تھا، حضور آگے تشریف فرما تھے، آگے تو میں حضور کے پیچھے پیچھے چکر لگا رہا تھا کہ مجھے کسی طرح سے وہ مہر نبوت نظر آ جائے اور تیسری نشانی بھی پوری اور میں کلمہ پڑھ لوں. تو حضور نے خود فرما دیا کہ سلمان کیا تلاش کر رہے ہو، مہر نبوت تو آؤ آ کر دیکھ لو. تو یہ بھی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو علم دیا تھا. تو حضرت سلمان فارسی نے وہ مہر نبوت دیکھی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو یہ تینوں نشانیاں تھیں. تو گویا جو یہودی اور نصارہ تھے وہ حضور کو پہچانتے تھے اور آج بھی پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں. ہٹ درمی ہے کہ صرف نہیں مانتے. موجودہ بائبل میں بھی جس میں ہزارہا تبدیلیاں وہ کر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اس میں ایسی ورسز اور آیات موجود ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کی رسالت کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کرتی ہیں. بہرحال اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ تحویل قبلہ تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے تو تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، سو تم نیکیوں میں سے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پچھلی آیت، سو تم نیکیوں میں سے دوسروں سے آگے نکلو. أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، تو تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تبارک و تعالی تم سب کو لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب یہ دوبارہ وہی آیت کا دوبارہ ریوائز ہو رہی ہے، پہلے اس کا حکم گزرا. اے رسول آپ جہاں کہیں بھی ہیں باہر نکلیں اور اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یہ تحویل قبلے کا تبدیل ہونا آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ تیسری بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی حکم بیان کیا. اب یہ گویا کہ تاکید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی حکم 3 بار کیوں دیا؟ یہ اسی طرح سے جیسے نماز کا حکم کئی بار دیا، تاکید بیان کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کو کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے. اے رسول آپ جہاں کہیں بھی ہیں باہر نکلیں اور اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اسی طرف پھیر لو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت کوئی دلیل باقی نہ رہے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، البتہ ان میں سے جو ظالم ہیں وہ ضرور تم پہ ناحق الزام تراشی کریں گے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. اب یہ بڑی پیاری آیات ہیں. آگے ویسے تو ساری آیات ہی پیاری ہیں لیکن سبق سیکھنے کے حوالے سے
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم، اور اسی طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جو تم پر تلاوت کرتا ہے آیاتنا، ہماری آیات کو، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب، اور تمہیں کتاب سکھاتا ہے، والحکمت، حکمت سکھاتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ تمہیں وہ کچھ اور ان تمام چیزوں کا علم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو. یہاں پر اب کفر کا جو لفظ ہے نا، یہ کفر کے معنوں میں نہیں، ناشکری کے معنوں میں آیا ہے. ولا تکفرون، تم کفر نہ کرو، مطلب یہ کہ تم میری ناشکری نہ کرو. اب اس میں 4 5 6 آیات میں جو پہلی آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی، اس میں فرمایا کہ فلا تکونن من الممترین، کہ اس قبلے کے بارے میں شک مت کرو. تحویل قبلہ، یہ قبلہ خانہ کعبہ اللہ کی طرف سے برحق ہے، اس میں شک نہ کرو. اس میں بھی اب چیز وہی ہے کہ صراحتاً حکم آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے ہے، لیکن یعنی کہ خطاب حضور کی ذات کے لیے ہے، اور مراد اور حکم آقا کریم کی امت کے لیے ہے. اور شک کرنے سے منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. حضور سے تو توقع تھی نہیں کیا حضور اس میں شک کریں گے، باقی لوگوں سے تھا نا. آقا کریم تو معصوم ہے، تو باقی لوگوں کے دلوں میں ہو سکتا تھا، ممکن ہے کسی کے دل میں قیامت تک کے لیے شک آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ شک نہیں کرنا ہے، یہی قبلہ ہے، یہی کعبہ ہے، اور اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. اور اب اس میں ایک خاص وہ پرانی جو پہلے آیات گزر چکی ہیں اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ وہ سارے دلائل کون سے ہیں جو فرمایا نا کہ فلا تکونن من الممترین، مطلب یہ تشدید 100% واضح ہو چکی ہے ایک چیز، اب تم نے اس میں کوئی شک نہیں کرنا ہے. تو وہ وضاحت کیسے ہوئی ہے؟ وہ وضاحت جو پہلے آیات گزری ہیں کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے جو ہم نے پڑھی تھی، جہت اور سمت کسی کے ساتھ مختص نہیں ہے، اللہ کی ذات کے لیے مختص نہیں ہے. اور جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے، سجدہ کرو گے، سجدہ اللہ کی ذات کے لیے ہی ہوگا. کعبے کو تو اللہ نے صرف اس لیے بنایا ہے، قبلہ اس لیے بنایا ہے کہ وہ تمہارے نبی کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، تمہارے نبی کا مولد یعنی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت ہے. اور قبلے سے مراد کیا ہے؟ قبلہ جہت عبادت نہیں ہے. ہم جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ جہت عبادت نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس طرف منہ کر کے عبادت کریں گے تو قبول ہوگی، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی. اس کے پیچھے ایک راز ہے. وہ راز یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقصد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد اور منشا یہ تھی کہ انسان کی توجہ مرکوز ہو جائے. وہ جو توجہ ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ انسان کی طرف ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ تو ہمیشہ ہوتی ہے. ہم میں کمی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی توجہ کو حاصل نہیں کر سکتے اپنے گناہوں کی وجہ سے. اللہ کی توجہ کسی بھی انسان سے ہٹتی نہیں ہے. معاذ اللہ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ کسی لمحے میں اللہ کسی انسان کی طرف توجہ نہیں فرماتا تو یہ تو پھر یہ اللہ کے جو صفات کے اندر عیب آ جائے گا. اس کی توجہ تو ہر طرف ہے. جب ہم عام طور پہ بولتے ہیں یا حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یا دنیا میں فلاں شخص اللہ کی توجہ حاصل نہیں کر سکے گا، یا جیسے ابھی یہاں پر میں نے آیت پڑھی، وہ جو تفسیر کا حصہ پڑھا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ تاکہ انسان اللہ کی توجہ حاصل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اپنی توجہ کر دے. تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے، اللہ کی توجہ کرنے سے مراد کہ ہم اللہ کی توجہ کو حاصل کر لیں. اللہ کی توجہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی، ہر انسان پر ہے. انسان اللہ کی توجہ کو کتنا حاصل کرتا ہے یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور وہ کیسے حاصل کرتا ہے اس کے بارے میں پھر اللہ نے آیت میں ارشاد فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں زیادتی کرو. جو انسان نیکیوں میں زیادتی کرتا رہے گا، نیکیوں میں اپنی نیکیاں بڑھاتا رہے گا، گناہ کم کرتا رہے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرتا رہے گا. اور اس کا برعکس کیا ہوگا؟ جس کی نیکیاں کم ہوتی جائیں گی
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو توجہ ہے لیکن وہ حاصل نہیں کر پا رہا. جیسے وہ حدیث پاک مشہور کے آقا کریم نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ دل کالا ہو جاتا ہے. اشارہ اسی طرف ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات و شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، اللہ کی توجہ تو بہت زیادہ قریب ہے، ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے اپنے گناہوں کی وجہ سے. تو اگر نماز میں کھڑے ہو کر ایک قبلہ بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ انسان خانہ کعبہ کو دیکھے، دور ہے تو اپنی توجہ قبلے کی طرف کر لے تاکہ توجہ انسان کی اس قبلے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جائے اور انسان اللہ کی طرف جو ہے نا وہ ایک اپنی توجہ کو مرکوز کر لے، اپنی ذہنیت کو، اپنی سوچ کو اللہ کی طرف لے جائے. مقصد یہ تھا آیت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ تھی. اور یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہم سجدہ خانہ کعبہ کو نہیں کرتے، سجدہ تو اللہ کی ذات کو ہی کرتے ہیں. اس کو ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا تھا. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک خاص آیت میں ایک خاص طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اشارہ کیا ہے. وہ کہا کہ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. اب اس آیت کی مفسرین نے دو تفسیریں کی ہیں. ایک تو اس سے یہ مفہوم نکالا کہ اللہ کی ذات حضور کے لیے قبلہ ہے، آقا کریم علیہ السلام کا جسم، اب یہ سیرت بھی ہے حضور کی. اس کو سنیے گا، علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی ذات کے لیے اللہ کی ذات ہی قبلہ ہے. مطلب کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا جسم یا جسم کا رخ یا چہرے کا رخ تو کعبے کی طرف ہے، لیکن حضور کی روحانیت، توجہ، سوچ اور جو کچھ بھی ہے وہ 100% اللہ تبارک و تعالیٰ کی عین ذات کی طرف ہے. تو گویا کہ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جسم کا قبلہ، چہرے کا قبلہ جو ایک مادیت ہے، ہمارا جسم مادہ ہے نا، تو اس جسم کا قبلہ وہ خانہ کعبہ ہے، لیکن ہماری روحانیت کا قبلہ وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے جو کعبہ سے بھی بلند ہے. تو اب وہاں تک انسان پہنچے گا کیسے؟ وہ پہنچے گا حضور کی سیرت پہ عمل کر کے، اور جو قرآن پاک میں وہی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے کے، نیکیاں زیادہ کر کے. اور ایسے علماء، بزرگ، ائمہ ایسے گزرے ہیں، صحابہ میں بھی ایسے گزرے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا، حضور نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا، اور یہ حدیث پاک ہے کہ کیف اصبحت، تم نے صبح کیسے کی ہے؟ حضور صحابی سے پوچھ رہے ہیں، ذرا غور کیجئے گا. حضور نے صحابی سے پوچھا کہ صبح کیسے کی ہے. اب صحابی حضور کو جواب دے رہا ہے، اللہ کے نبی کو. ہمارے سامنے بیٹھ کے کوئی امام اور کوئی بزرگ، کوئی عالم بیان نہیں کر رہا. اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے، وہ رسول جنہیں اللہ نے معراج عطا کی ہے، ان کے سامنے صحابی کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے صبح ایسے کی ہے کہ میں پکا حقاً مسلمن، کہ میں پکا سچا مسلمان ہوں، حقاً و صادقاً، پکا سچا مسلمان ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم پکے سچے مسلمان ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ تم پکے سچے مسلمان ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب یہ حدیث پاک ہے، میں اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا ریفرنس آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ. صحابی عرض کرتے ہیں حضور کے سامنے کہ یا رسول اللہ، میری حالت یہ ہے کہ میں جب نگاہ اٹھاتا ہوں تو میری نگاہ اللہ کے عرش پہ پڑتی ہے. صحابی حضور کے سامنے ہے اور کیا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نگاہ اٹھاتا ہوں تو اللہ کے عرش پہ پڑتی ہے. میں دیکھتا ہوں تو مجھے جنتی جنت میں جاتے ہوئے، جہنمی جہنم میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ قیامت کا منظر سارا نظر آ رہا ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے ساری چیزیں کھول کے رکھ دی ہیں. یہ جو مادیت پرستی ہے، دنیا کا یہ جو مادی دنیا ہے ہماری، اس کی مادیت میری آنکھوں سے زائل ہو چکی ہے. میں تو حقیقی دنیا کو دیکھتا ہوں. اب آقا کریم علیہ السلام نے اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کے عرش کو دیکھ رہے ہو، زمین پہ رہتے ہوئے جنت اور دوزخ کو دیکھ رہے ہو.
یا جنتیوں اور دوزخیوں کو دیکھ رہے ہو؟ حضور نے صحابی کو 3 بار فرمایا کہ فل یعزم اپنی اور فل یلزم اپنی اس جو مقام اللہ نے عطا کیا ہے اس پر ثابت قدم رہنا، اس پہ ثابت قدم رہنا، اس پہ ثابت قدم رہنا۔ اب ذرا حدیث پہ غور کریں، حضور نے پوچھا تھا صبح کیسے کی؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صبح ایسے کی ہے کہ میں پکا سچا مسلمان ہوں۔ حضور نے پوچھا کہ اسلام کی دلیل کیا ہے، تمہارے پکا سچا مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ نہیں تھی کہ نمازیں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، روزے بہت زیادہ رکھتا ہوں، نمازیں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، یا آنکھوں سے آنسو بہت زیادہ آتے ہیں۔ دلیل یہ دی ہے کہ میں اللہ کے عرش کو دیکھ لیتا ہوں۔ تو اشارہ ہم، اور حضور نے اس چیز کا رد بھی نہیں کیا، حدیث پاک ہے حضور نے رد بھی نہیں کیا۔ تو ہمیں اشارہ اس طرف ملتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی عبادت میں مخلص ہو جائے، اگر انسان اللہ کی عبادت میں مخلص ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنا عرش بھی انسان کے سامنے کر دیتا ہے۔ وہ اسی لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر انسان آقا کریم علیہ السلام کا وفادار ہو جائے، حضور کی شریعت پہ عمل کرنے والا بن جائے، تو یہ دنیا کیا چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو لوح اور قلم بھی اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ وہ پھر لوح کو بھی دیکھتا ہے، وہ قلم کو بھی دیکھتا ہے، وہ عرش کو بھی دیکھتا ہے، اس کی نظر پھر بہت دور تک جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی نظر سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ درجات ہیں فاستبقوا الخیرات کے، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، نیکیوں میں اپنی نیکیاں بڑھاؤ۔ تو اب ہمیں ذرا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری نیکیاں کہاں تک ہیں۔ صحابہ کا مقام اور بعد میں آنے والے بزرگوں کا مقام یا اولیاء کا مقام، وہ تو یہ ہے، یا جن کے ذریعے میں دین پہنچا ان کا مقام تو یہ ہے کہ وہ عرش کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کا مقام تو ہم وہ واقعات پڑھتے ہیں، قصے پڑھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، صحابی پاؤں میں تیر لگا اور وہ تیر کھینچ دیا گیا اور انہیں خبر تک نہیں ہوئی۔ قصے واقعات ہم پڑھتے ہیں گھر میں آگ لگ گئی اور پھر پتہ نہیں چلا۔ تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اللہ کی وہ توجہ حاصل کیوں نہیں کر پا رہے؟ وہ خامی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس طرف نہیں ہے، وہ خامی ہمارے اندر ہے۔ اللہ کی توجہ سب کے لیے برابر ہے، کون زیادہ حاصل کرتا ہے کون کم حاصل کرتا ہے یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ کی ذات سب کے لیے برابر ہے۔ وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ موسیٰ سے کلیمی دور نہیں ہے، گر شعیب ہو کوئی میسر، کوئی اس طرح کا کوئی شعر ہے، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، کہ توجہ حاصل کرنی ہے اللہ کی، وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ موسیٰ سے کلیم بننا کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، توجہ حاصل کرنی ہے ہم نے اللہ کی۔ اور میں اس توجہ پر زیادہ زور دے رہا ہوں تاکہ میرے ذہن میں بھی یہ ثابت ہو جائے، نقش ہو جائے، اور آپ کے بھی، کہ اس رمضان المبارک کے صدقے اور رمضان کے بعد بھی، اور ہمیں اپنی سوچ کو ہر وقت صرف نماز میں نہیں، صرف روزے میں نہیں، صرف روزہ رکھ کے گناہوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ ہر وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل رہے۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان مائل رہتا ہے نا، مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور حدیث کی کتب کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور یہ میں وہ چیزیں آپ کو عرض کروں اس پر اختلاف نہیں ہے، احادیث ہیں۔ حضرت ساریہ لشکر کے ساتھ گئے ہوئے تھے، سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں جمعۃ المبارک میں ممبر پہ تشریف فرمائے۔ ممبر پہ خطبہ دیتے ہوئے آپ نے اچانک کہا یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل۔ اب سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ یا تابعین یا لوگوں نے سوچا کہ یہ اب حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، بہرحال خاموش ہو گئے، اور تھوڑا جلال بھی تھا آپ کا تو پوچھ بھی نہ سکے۔ حضرت ساریہ بعد میں جب لشکر سے واپس آئے، اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی، لوگوں نے حالت پوچھی، حال احوال پوچھے، تو کہنے لگے کہ اگر حضرت عمر کی آواز ہمیں نہ آتی تو ہم شکست کھا جاتے کہ پہاڑ کی طرف سے ایک لشکر ہم پہ حملہ آور ہو رہا تھا۔
حضرت عمر کی آواز آئی اور ہم پہاڑ کی طرف متوجہ ہو گئے. اب یہ ذرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا خلیفہ ثانی بنایا ان کا مقام دیکھیں. ممبر رسول پہ کھڑے ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور، اور یہ حدیث ہے، سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور حضرت ساریہ کو کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کی طرف توجہ کریں. تو خلاصہ میری ساری بات کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کی طرف کتنے مائل ہوتے ہیں. ہماری زندگیوں کا حال یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو چھوڑ چکے ہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے. ہم اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ ہم نے اسلام سیکھا ہو. ہم صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. باقی اسلام چھوڑنے کے لیے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف کام کرنے کے لیے ہمارے پاس سینکڑوں ہزاروں دلائل موجود ہوتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں بہانے موجود ہوتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر کہہ دیا جائے بھئی آپ عورتوں کا بندوبست، مردوں کا بندوبست الگ الگ کر دیں، درمیان میں ایک وہ دیوار سی یا تمبو ہی تو لگانا پڑے گا. لیکن ہم ایک تمبو لگا کے اللہ کو راضی نہیں کرتے. کیوں؟ ہمارا موجودہ کلچر، ہمارے حالات کا تقاضا. لوگ کیا کہیں گے؟ اگر آپ ایک تمبو درمیان میں لگا دیں گے، ایک درمیان میں پردہ لگا دیں گے کہ عورتوں کا فنکشن الگ ہو جائے، مردوں کا فنکشن، مردوں کی سیٹنگ الگ ہو جائے، ولیمہ الگ الگ ہو جائے، تو اس میں عیب کیا ہے؟ لیکن ہمارے ہاں وہ جدید دور کا تقاضا نہیں ہے، ہمیں کرتے ہوئے تکلیف محسوس ہوتی ہے. ایک پردہ لگانے سے ہم اللہ کو راضی نہیں کر پاتے. اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب راستوں پر چلو تو دائیں سائڈ پر چلو، لیکن ہماری سوچ یہ نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب راستے پر چلو تو نظریں جھکا کے چلو. اور ہمارا کردار آج کل کیا ہے؟ بالخصوص ہمارے معاشرے کے مردوں کا، اور مردوں میں بھی خاص طور پہ نوجوانوں کا، سڑکوں پر کھڑے ہوئے، ان کا تو مقصد ہی کوئی اور ہوتا ہے. ہیں مسلمان تو ہم تو اسلام چھوڑنے کا، یا دوسرے الفاظ میں اسلام کے خلاف، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جانے کا ہم تو صرف بہانہ تلاش کرتے ہیں. ہم نے نماز چھوڑنی ہو تو ہمیں نیند بہت آ رہی ہوتی ہے، ہمیں تھکاوٹ بہت ہوتی ہے. آفس سے آئیں گے یا کوئی کام کر کے آئیں گے یا سارا دن کوئی اور کام کیے، عشاء کی نماز چھوڑنے کے لیے تو تھکاوٹ ہے. لیکن اگر اسی لمحے کوئی مہمان آ جائیں تو ان کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے، یا گھنٹہ دو گھنٹے بیٹھ کے گپ شپ کرنے کے لیے، یا اپنی پسند کی مووی دیکھنے کے لیے، یا کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہوتا. تو ذرا ہم غور کریں نا کہ ہمارے نزدیک، ہماری زندگیوں میں اللہ اور اللہ کے رسول اور دین کی کیا حیثیت اور کیا ترجیحی مقام ہے، اور ہماری خواہشات کا کیا مقام ہے. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو اور دین کو ترجیح دیتے ہیں، یا اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں؟ آج کسی کو کہہ دیا جائے کہ یار یہ کام نہ کرو، اور میرے ساتھ ذاتی طور پہ یہ ہوا ہے کہ میرے ایک دوست کی دکان ہے، ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک اور ان کے جاننے والے تھے، ان کی بھی دکان ہے، تو ایک بات چل پڑی. تو میں نے کہا کہ بھئی ایسے تو نہیں کرنا چاہیے، شرعن جائز نہیں ہے. اب شریعت کا مسئلہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور اس اللہ کے بندے نے ایک جملے میں ساری بات ٹال دی. یار آج کل کا تقاضا ہے، اب یہ بھی نہ کریں تو پھر ہم تو غریب ہو کے بیٹھ جائیں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ مطلب اللہ پر اتنا سا بھروسہ رہ گیا ہے کہ اگر ہم حرام نہیں کمائیں گے تو اللہ ہمیں دے گا ہی نہیں، معاذ اللہ. تو ہم تو بہانہ تلاش کرتے ہیں. ہم دین پر صرف اس وقت جا کے عمل کرتے ہیں جب ہم بہت زیادہ بیمار ہوں، یا رمضان کا مہینہ آ جائے، یا پھر ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہ بچی ہو. اس کے علاوہ تو ہم میں سے اکثریت دین پر کتنا عمل کرتی ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں قرآن میں کیا حکم دیا؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کلمات پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، سبقت لینے کی کوشش کرو نیکیوں میں.
ایک کو دیکھ رہے ہو وہ تہجد پڑھ رہا ہے تو تمہارے اندر خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ میں اس سے پہلے اٹھ کے تہجد پڑھوں، نہ کہ الٹا اس پہ نکتہ چینی شروع کر دو، بڑا حاجی نمازی آ گیا ہے۔ اگر ایک کو دیکھا ہے قرآن پڑھتے ہوئے تو تمہارے اندر خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ میں قرآن پڑھوں۔ اگر ایک کو دیکھا ہے اچھا قرآن پڑھتے ہوئے تو تمہارے اندر خواہش ہونی چاہیے کہ میں بھی اچھا قرآن پڑھوں۔ اور بدقسمتی سے ہماری تو آج کل اس طرف توجہ ہی نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی طرف۔ انگلش ہم انگریزوں کے لہجے میں بولیں گے، اردو بولنے کے ہمیں قواعد آنے چاہیے کہ کوئی ہمارا پٹھان بھائی یا کوئی ادھر ادھر کا دوست وہ مذکر مؤنث کو تھوڑا سا چینج کر کے اردو بول دے تو ہم ہنستے ہیں۔ قرآن ہم میں سے اکثر لوگ کیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ آپ اپنی پسند کے، میں آپ کو مطلب کوئی میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، آپ پوری دنیا میں جا کے، بلکہ عالم کو بھی چھوڑیں، قرآن اور حدیث کو، آقا کریم علیہ السلام کی صرف احادیث کو، تجوید اور قرات کی کتابوں کو نہیں، حدیث کی کتابوں میں جو تلاوت قرآن کا چیپٹر ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں کہ آیا کہ ہمارے ہاں کتنے پرسنٹ لوگ قرآن صحیح پڑھتے ہیں اور کتنے پرسنٹ لوگ قرآن پڑھتے ہوئے گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں، کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کر رہے ہیں، وہ اللہ کے قرآن کے ساتھ کس قدر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی میں نے پھر آپ کو کئی بار مثالیں وہ عرض کر چکا ہوں۔ آگے چونکہ یہاں پر بار بار نمازوں کا ذکر آ رہا ہے کہ اپنا چہرہ پھیر لو، اپنا چہرہ پھیر لو، ہم نے پہلے بھی نمازوں کا وہ ایک چیپٹر پڑھا تھا، فرض، واجبات، سنتیں، مستحبات، کچھ چیزیں میں نے چھوڑ دی تھی، وہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا وقتاً فوقتاً ساتھ ساتھ آتی رہیں گی۔ تو ایک چیز یہاں پر اب ہم دیکھ لیتے ہیں، پانچوں نمازوں کے مستحب اوقات کون سے ہیں۔ 5 نمازیں فرض ہیں تو مستحب وقت کون سا ہے؟ جیسے فجر کی نماز ہے تو بہترین وقت کون سا ہے، یا مسنون سنت وقت کون سا ہے کہ ہم ادا کریں؟ اب فجر کا مستحب وقت تو یہ ہے کہ طلوع فجر کے بعد جب سفیدی ہو جائے، یہ فجر کا مستحب وقت ہے۔ میں اس پہ دلائل اور احادیث بعد میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ظہر کا مستحب وقت یہ ہے کہ اگر جماعت کے علاوہ ہو، جماعت ہو رہی ہو تو پھر جماعت زیادہ مستحب ہے، کہ گرمیوں میں ٹھنڈی کر کے، یعنی کہ جب زیادہ دھوپ نکل جائے، ایک مثل کے سائے تک مؤخر کر کے پڑھے۔ ایک مثل کے سائے سے مراد یہ ہے، یہ ذرا غور کیجئے گا، یہ آگے بھی اس کا ذکر آئے گا، کہ ابھی جیسے باہر دھوپ ہے، اگر آپ کوئی 1 فٹ کی چیز، جیسے فٹا ہوتا ہے 1 فٹ، وہ آپ فٹ لے لیں اور آپ باہر جائیں بالکل کھلی جگہ پر، صحن وغیرہ میں، آپ وہ فٹ کھڑا کریں سیدھا، تو یا اس کو پکڑ کے رکھیں، جہاں تک اس کا سایہ بن رہا ہے وہاں پہ نشان لگا لیں۔ اب دوبارہ اس فٹ کے ساتھ اس کو ناپیں کہ وہ سایہ کتنا بڑا ہے۔ بسا اوقات وہ سایہ چھوٹا ہوتا ہے، بالکل سورج اوپر ہوگا تو وہ سایہ چھوٹا ہوگا، سورج جیسے جیسے مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہو جائے گا تو وہ سایہ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ سایہ اور فٹ وہ برابر ہو جائیں گے، تو جہاں پر وہ برابر ہو رہے ہیں نا، یہ وقت ہے ایک مثل کا، اس کو کہتے ہیں شریعت میں یا حدیث میں جو لفظ آیا ایک مثل، یہ وقت ہے ظہر کی نماز کے بہترین وقت کا۔ اس کے بعد کا جو 2 مثل، یعنی کہ جب وہ سایہ ڈبل ہو جائے، تو وہ وقت یوں کہہ لیں کہ اچھا وقت نہیں ہے، اس کا میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا، لیکن سورج کے زرد ہونے سے پہلے، کہ سورج غروب ہونے سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے اگر ہم دیکھیں مغرب کی طرف تو سورج زرد ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت میں نماز، عصر کی نماز ہو جائے گی، ادا ہوگی، چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ نہیں پڑھی تو پڑھیں گے، فرض ہے، لیکن سنت وقت یہ تھا کہ اس سے پہلے پڑھتے، وہ مکروہ وقت نہیں ہے، بہتر وقت نہیں ہے۔ مغرب کی نماز کا بہترین وقت یا سنت وقت یہ ہے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہو فوراً پڑھ لی جائے۔ عشاء کی نماز کا بہترین وقت یہ کہ تہائی رات تک مؤخر کر کے پڑھے۔ اس پہ میں آگے آپ کو احادیث عرض کرتا ہوں، وہ پھر بات کلیئر ہو جائے گی۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سفیدی پھیلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھو، اس میں زیادہ اجر ہے۔ اگر تو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور حکم ہے۔ ویسے ہمارے ہاں پاکستان میں آج کل، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ جو ہمارے ممالک ہیں، یہاں پہ عموماً رمضان شریف کو چھوڑ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ جو مسجدوں میں ہوتی ہے
وہ اسی حدیث کے مطابق ہوتی ہے کہ سفیدی پھیلنے کے بعد کہ بندے کو بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ورنہ فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے، جب آپ کسی گاؤں وغیرہ میں ہوں، آسمان صاف ہو اور یہ مصنوعی روشنیاں وغیرہ بھی نہ ہو، شہروں سے دور ہوں، تو آپ دیکھیں گے وہ ایک باریک سی روشنی پھوٹتی ہے، وہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، وہاں سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ وہ وقت بہتر وقت نہیں ہے، حضور نے اس کو بہتر وقت نہیں کہا، بلکہ جب روشنی زیادہ ہو جائے، وہ اندھیرا ہوتا ہے، روشنی زیادہ ہو جائے تو اس وقت میں پڑھنے کا زیادہ اجر ہے۔ اگر بہنیں ہیں تو وہ گھر میں اس وقت میں پڑھیں۔ رمضان شریف میں ہمارا معمول بدل جاتا ہے، چونکہ ہم نے فجر پڑھ کے فٹافٹ لام لیٹ ہونا ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، تو مسجدوں میں بھی جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے فوراً اذان اور فوراً جماعت۔ آج کل ہماری مسجدوں میں عام طور پہ، شاید کسی مسجد میں ہو بھی رہی ہو، عام طور پہ جو نماز ہو رہی ہے وہ حضور کی اس حدیث کے مطابق نہیں ہو رہی۔ جائز ہے، وہ بھی جماعت صحیح ہو رہی ہے، گناہ نہیں ہے اس میں، لیکن وہ سنت نہیں ہے۔ سنت وقت یہ کہ روشنی ہونے کے بعد پڑھی جائے، لیکن روشنی اتنی بھی نہ ہو جائے کہ سورج طلوع ہو جائے، اس سے پہلے پہلے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم اندھیرے میں نماز پڑھا کرتے تھے، پھر آقا کریم علیہ السلام نے اس حدیث سے اس کو منسوخ کر دیا، یعنی کہ یہ حدیث منسوخ ہوگی کہ حضور نے فرمایا کہ روشنی میں نماز پڑھو۔ دوسری، میں نے آپ کو ظہر کا وقت بیان کیا کہ گرمیوں میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا ایک مثل تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب گرمی شدید ہو تو نماز کو ٹھنڈا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے بھڑکنے سے ہوتی ہے۔ حضور نے ایک تشبیہ دی ہے جہنم کے ساتھ، اس کو وہ ایک مثل کی تفصیل میں نے آپ کو عرض کر دی۔ اور پھر ایک بار ایسے ہوا کہ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا مؤذن ظہر کی اذان دینے لگا تو حضور نے فرمایا ٹھنڈا کرو، ٹھنڈا کرو، کہ گرمی کی شدت جہنم کے بھڑکنے سے ہے، سو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، حتیٰ کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا، یعنی کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سورج اتنا ڈھل گیا کہ ٹیلے جو تھے ارد گرد کے، وہ پہاڑیاں ٹائپ، ان کا سایہ ہم تک پہنچنے لگا، تو اس وقت میں جا کے آقا کریم علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھی۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ظہر کا وقت جو ہے نا وہ 2 مثل کے سائے تک بھی رہتا ہے، ایک مثل کے سائے سے ظہر کا وقت ختم نہیں ہو جاتا۔ ہمارے ہاں علماء اہل حدیث اور امام شافعی کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد کی کسی مسجد میں اذان جلدی ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ پھر کہتے ہیں یہ کیوں اذان جلدی ہو رہی ہے، یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، ان کی نماز جلدی ہو جاتی ہے۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی در حقیقت حدیث پہ ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں انہیں بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ جو باقی طبقہ ہے وہ بھی حضور کی حدیث پر ہی عمل کر رہا ہے، اور وہ صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے، 2 مثل والی، ایک مثل بھی ہے، 2 مثل بھی ہے، اور مثل کی میں نے آپ کو تفصیل عرض کر دی۔ اب اس میں سنت وقت کون سا ہے، مسنون وقت کون سا ہے؟ مسنون وقت یہ ہے کہ آپ ایک مثل کے قریب، ایک مثل کا وقت ختم ہو جائے تو آپ 2 مثل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ظہر کی نماز ادا کر لیں، مزید تاخیر نہ کریں کہ پھر وہ جو نا ایک خلاف سنت یا مکروہ کام ہو جائے گا۔ اور عصر کے بارے میں، عصر کا سنت وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یعنی کہ عصر کی نماز اتنی جلدی بندہ پڑھ لے کہ سورج بالکل واضح ہو۔ اب عصر کی نماز پڑھی تو تب ہی جائے گی کہ جب سورج واضح ہوگا، کہ غروب ہونے کے بعد تو پھر مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ سورج ڈھل جائے اور زیادہ ڈھل جائے، مغرب کا وقت نہ ہو اور زرد نہ ہو، اس زردی سے پہلے پہلے جو وقت ہوگا وہ سنت وقت ہے، اس وقت میں عصر کی نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ عام طور پہ ہمارے ہاں جو مسجدوں میں عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے مغرب سے گھنٹہ، پونا گھنٹہ، سوا گھنٹہ پہلے، یہ وہی سنت وقت ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مغرب کا مستحب وقت، حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تک میری امت مغرب کی نماز کو ستاروں کے نکلنے تک
مؤخر نہیں کرے گی وہ خیر پر رہے گی اور نیکی کرتی رہے گی یا نیکی پر رہے گی۔ اور اس حدیث پاک سے ہمیں آج کل خصوصاً رمضان المبارک میں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ عام طور پہ مغرب کی اذان ہوتی ہے، ہم نماز پڑھ دیتے ہیں۔ آپ آج ذرا غور کریں، افطاری ہو، افطاری کر کے صحن میں جا کے آسمان پر دیکھیں، آپ کو ستارے نظر نہیں آئیں گے، لیکن چند منٹ بعد 10 12 15 منٹ کے بعد ستارے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے اندھیرا ہوتا جائے گا ستارے واضح ہونے لگ جائیں گے۔ اور یہ ذکر یاد رکھیے گا، ذکر ستاروں کا ہے، سیاروں کا نہیں۔ بسا اوقات مریخ وغیرہ بھی نظر آتا ہے، اس کا نہیں ہے، ستارے۔ کوئی ستارہ نظر آنے لگ جائے تو حضور نے فرمایا کہ اس سے پہلے پہلے جب تک میری امت مغرب پڑھتی رہے گی وہ بھلائی پر رہے گی۔ رمضان المبارک کا میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہم لوگ آج کل افطاری پر اتنا زور دیتے ہیں کہ مغرب کا مکروہ وقت آ جاتا ہے، آدھا آدھا گھنٹہ وہ کھاتے پیتے ہی رہتے ہیں، اور وہ پھر جو ہے نا وہ ستارے نظر آنے لگ جاتے ہیں کہ بسا اوقات تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ 2 4 منٹ اور رکیں تو عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو یہ خلاف سنت اور مکروہ کام ہے۔ مغرب کی نماز جلدی پڑھنی چاہیے۔ آپ نے جو کچھ کھانا پینا ہے وہ بعد میں کھا پی لیں، خاص طور پہ کھانا وغیرہ بعد میں کھا لیں، پہلے کوئی ہلکی پھلکی افطاری کر کے وضو پہلے کیا ہو تو پھر پہلے فوراً نماز پڑھ لیں۔ عام طور پہ تو ہم جلدی پڑھتے ہیں، لیکن رمضان المبارک پہ جہاں ہمیں زیادہ عمل کرنا چاہیے تھا سنت پہ، وہاں الٹا خلاف سنت کام شروع کر دیتے ہیں۔ اور عشاء کا مستحب وقت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو یہ حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز کو تہائی یا نصف رات تک مؤخر کرے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک رات کے 3 حصے کر لیں۔ مثال کے طور پہ اگر رات 6 گھنٹوں کی ہے تو 2 گھنٹے کے، پہلے 2 گھنٹے، دوسرے 2 گھنٹے، تیسرے 2 گھنٹے۔ تو پہلے 2 گھنٹوں میں نماز پڑھنا سب سے کم افضل ہے، دوسرے 2 گھنٹوں میں نصف رات میں نماز پڑھنا، عشاء کی نماز پڑھنا بہترین چیز ہے۔ اس کے بعد والے وقت میں نماز پڑھنا اس سے بھی زیادہ بہترین وقت ہے، زیادہ اجر ہے۔ اب اس میں ایک چیز ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم خود، اب چونکہ حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو حضور یوں سمجھیں کہ پہلے 2 گھنٹوں میں فرض ادا کر لیا کرتے تھے، جماعت ہو جاتی تھی۔ بسا اوقات حضور نصف رات تک تاخیر بھی فرما دیتے کہ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بسا اوقات اپنے عصے کے ساتھ یا بیٹھے بیٹھے اونگنے لگتے، انہیں نیند آنے لگتی، اتنی تاخیر حضور فرماتے عشاء کی نماز میں۔ اور آقا کریم کا اپنا عمل مبارک یہ تھا کہ حضور فرض رات کو ادا فرماتے تھے اور وتر یہ تہجد کی نماز کے بعد پھر ادا فرماتے تھے۔ 2 روایات ہیں، بس اس کے بعد پھر ختم کرتے ہیں، باقی پھر اگلی کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک روایت یہ کہ حضور نے فرمایا، اور حضور کا عمل بھی یہ ہے کہ اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ، رات کی آخری نماز وتروں کو بناؤ۔ تو بخاری مسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام تہجد کی نماز ادا فرماتے، 8 رکعتیں تہجد کی ادا فرماتے، اس کے بعد حضور 3 رکعت وتر ادا فرماتے۔ یہ حضور کی وتر رات کی آخری نماز ہوتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر فجر کی نماز ہوتی تھی، فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد۔ ایک اور روایت بھی ہے، اس میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو قیام اللیل کرو، یعنی وتروں کے بعد۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جب آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیں تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے۔ میں آپ کو اپنا طریقہ اور یوں کہہ لیں کہ اپنے اساتذہ سے جو کچھ میں نے سیکھا، ایک درمیانی رائے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نہ تو اس طرف شدت کریں کہ کبھی آپ اس حدیث پر عمل ہی نہ کر سکیں کہ رات کو آخری نماز وتروں کی ہو، کہ ہمیشہ بعد میں نفل پڑھنے ہیں، بلکہ تہجد کے ساتھ بھی وتر پڑھ رہے ہیں تو پہلے وتر پڑھ لیے بعد میں تہجد پڑھ لیے، ایسا نہیں، پہلے تہجد بعد میں وتر۔ لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ دوسری حدیث بالکل ہی نظروں سے اوجھل ہو جائے، نفل پڑھنے والی، تو کبھی اس پر عمل کر لیا کریں، کبھی اس پر عمل کر لیا کریں۔ لیکن اگر یقین ہے
کہ آپ صبح تہجد کے وقت اٹھ جائیں گے اور تہجد کی نماز نصیب ہو جائے گی، جیسے آج کل سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو پھر افضل ترین اور بہترین چیز یہی ہے، اور حضور کی سنت بھی یہی ہے کہ نفل پڑھیں، رات کو عبادت کریں، سوئیں، صبح اٹھیں، تہجد پڑھیں، تہجد پڑھنے کے بعد آخری نماز وتر پڑھیں۔ یہ حضور کی سنت ہے، اور کبھی کبھی اس پر بھی عمل کر لیا کریں کہ پہلے وتر پڑھ لیں اور اس کے بعد نفل پڑھ لیں، تہجد نہیں، اس کے بعد دوسرے نفل، کوئی عام طور پہ بس 2 نفل پڑھ لیں، تو یہ بہترین چیز ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو یقین نہ ہو کہ میں فجر تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکوں گا، اور عام طور پہ وہ اٹھتا بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر لازم اور فرض یہی ہے کہ وہ رات کو ہی وتر پڑھے۔ یہ نہ ہو کہ الارم لگا کے سو جائے اور صبح کو وتر قضا ہوئے اور گناہ گار ہو، کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، مراد اس سے واجب ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ نمازوں میں کچھ فرض ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ نفل ہیں، کچھ واجب ہیں، تو وتر آپ جہاں بھی دیکھیں گے تو وتر واجب ہیں، اسی لیے ان کی قضا بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بہرحال وہ ایک خلاصہ سا ہے نماز کے بہترین وقت کون کون سے ہیں۔ باقی پھر وہ نعمت کی تکمیل کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی نعمت کو پورا کر دوں گا، اس کو پھر ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔